سامعین و ناظرین، ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ پرانے رواجوں کی جگہ کم صحت مند رواج اپنانے سے صحت کے مسائل مزید پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں زیادہ تر روایتی معاشروں میں یہ ہوتا ہے، الکوہل اور دیگر نشہ آور مشروبات کا استعمال خاص مواقع اور مذہبی رسومات تک محدود تھا۔ مطلب ایک خاص دن، تاریخ یا کوئی مذہبی رسوم ہوتا تھا تو اس کے اندر کوئی بھی نشہ آور مشروب استعمال کرتے تھے۔ پرانی روایتوں میں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ شراب اور منشیات کا غلط استعمال بیشتر سماجوں میں بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ جن معاشروں میں عیسائیت نے ان پرانے مذاہب کی جگہ لی ہے، جن میں شراب نوشی سختی سے ممنوع تھی، وہاں بلا نوشی سنگین مسئلہ بن چکی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ خاندانی مسائل، بچوں میں ناقص غذائیت کے مسائل پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر افریقہ کے بعض علاقوں میں مسلمانوں کے دیہات میں جہاں شراب ممنوع ہے، بچوں کو عموماً بہتر غذا ملتی ہے بنسبت عیسائیوں کے قریبی دیہات میں جہاں مرد عموماً شراب نوشی کرتے ہیں اور بچوں کو ان کی اچھی غذا سے محروم کر دیتے ہیں۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں سگریٹ نوشی کا رواج نسبتاً حال ہی میں شروع ہوا ہے، چونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس سے پھیپھڑوں کا سرطان ہوتا ہے۔ سگریٹ نوش ماؤں کے نومولود بچوں کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ عموماً صحت کے لیے مضر ہے۔ اس لیے امیر ملکوں میں اب سگریٹ نوشی کم ہو گئی ہے۔ نتیجتاً بڑی سگریٹ ساز کمپنیوں نے اب اپنی مصنوعات کی وسیع پیمانے پر غریب ملکوں میں تشہیر شروع کر دی ہے، جس کی بنا پر غریب ملکوں میں سگریٹ پینے والے افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے، جس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے سگریٹ نوشی کو موجودہ دور کا صحت کا سب سے بڑا پرہیزی مسئلہ قرار دیا ہے۔ پاکستان میں سگریٹ نوشی کے ساتھ ہمارے پاکستان، انڈیا اور ایسے جو ممالک ہیں ہماری طرح کے، ان میں مضر صحت گٹکا، خراب قسم کی چھالیاں کا استعمال بڑھ گیا ہے، اور اسی طرح سے نسوار اور اس طرح کی دیگر اشیاء خطرناک حد تک استعمال ہونے لگی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب نشہ باپ نشے میں ہوگا، ماں سگریٹ کے نشے میں گئے، تو بچوں کی صحت کیسے بہتر رہ سکتی ہے؟ ایک تو بچہ پیدا ہی کمزور پیدا ہوتا ہے، اس کے سانس کے مسائل، اس کے دوسرے کئی مسائل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو غذائیت بھی پوری نہیں ملتی، پھر ماں کا دودھ بھی اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا کیونکہ ماں جو ہے نا وہ سگریٹ نوشی کر رہی ہوتی ہے، اور باپ جو ہے نا اس کے غذا کا پورا انتظام نہیں کر سکتا، تو بچے عموماً دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کم غذائیت کے شکار بچے ہیں۔ اور ان میں جو ہے اس کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ڈاکٹر حسن نواب نقوی صاحب، تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ سگریٹ کے استعمال جو ہے صحت کے لیے مضر ہے، اور دوسری جو اشیاء استعمال ہونے لگی ہیں، پان، گٹکا، اور اس کے اندر چھالیاں وغیرہ جو استعمال ہوتی ہے، اس کی بھی بڑی خطرناک مسائل ہیں کہ اس کے اندر جو ہے فائبرس ٹیشو ڈیولپ ہو جاتا ہے اور جبڑا جو ہے نا تقریباً بند ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس طرح کے جو مسائل ہیں اس کے حساب سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو کینسرز کے ہاسپٹل میں اگر جا کے دیکھیں تو ہمارے جیسے ملکوں میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ میں، جہاں پر پان کا استعمال بہت زیادہ ہے اور اس قسم کی چیزیں، گٹکا وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے، وہاں پر کینسر کے بے شمار کیسز، منہ کے کینسر کے بے شمار کیسز نظر آئیں گے۔ تو اس حوالے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ویسے ہی مسائل بہت زیادہ ہیں، اور اس قسم کے جو خطرناک قسم کے مسائل جب آئیں گے تو ان کے علاج کے اوپر اخراجات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب تو یہ ہے کہ کینسر کے علاج کے لیے کم سے کم 5 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ وغیرہ کا اخراجات ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے کہ وہ تو اچھے سے اچھے یعنی کہ امیر لوگوں کی استعداد سے بھی باہر ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں پہ توجہ دی جائے۔ ساتھ میں یہ ہے کہ نشہ آور چیزوں کے استعمال کے بعد جو ہے نشہ کی اور بھی جو لتیں ہیں
وہ لگنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ہیروئن کا استعمال، انجیکشنز کا استعمال، افیم کا استعمال، اور یہ جو دوسری جو وہ ہیں وہ انسان کو بالکل بیکار بنا دیتی ہیں۔ ایک فرد جو اپنے گھر کو چلاتا ہے، جیسا کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر ایک ہی فرد کماتا ہے اور وہی اسی کے سے گھر کے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ اگر وہی بیمار پڑ جائے، وہی غلط قسم کی عادتوں میں پڑ جائے، تو پھر تو یہ کہ پورے گھر کا ہی مسائل، پورا گھر ہی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کے اوپر سختی سے عمل کیا جائے، ان کو سختی سے روکا جائے، اور اس کو روکنے کے لیے حکومتوں کی کوشش بھی ضروری ہے، اور رفاہی اداروں کی بھی ضرورت ہے کہ وہ اس کو روکیں، اور مذہبی ادارے بھی اس کی طرف توجہ دیں، وہ بھی اپنی مساجد میں اور اپنے مذہبی اجتماع میں ان چیزوں